صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الحیض، اور آج جس میں جو عنوان ہم پڑھ رہے ہیں وہ غسل دم المحیض، کہ اگر خون حیض کا خون کپڑوں کو لگ جائے تو اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو اس کا ظاہر ہے ہمیں شاید یہ بات عجیب لگے گی، لیکن جو دور تھا صحابیات تھیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک ایک جوڑا ہوتا تھا یا بہت تھوڑے کپڑے ہوتے تھے، اور ان کو سوال یہ پیش آتا تھا کہ اب کپڑوں کو خون لگ گیا ہے، اب ہم ان کو کیا کریں، اس میں نماز پڑھیں نہ پڑھیں۔ اور پھر بنی اسرائیل جو ان کے ارد گرد جو یہودی رہتے تھے ان کا ماحول یہ تھا کہ ان کی خواتین کا تو پہلے تو ان کو گھر سے ہی نکال دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ پاک ہوتی تھیں تو وہ کپڑے وہ جو ان کے شلوار قمیض وغیرہ ہوتے تھے ان کو پھینک دیتی تھیں، یا پھر اتنا حصہ جو اس کو کاٹ دیتی تھی۔ ان کا یعنی کانسیپٹ یہ تھا کہ بالکل اب کپڑا جو ہے یہ خراب ہو گیا، یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صحابیات کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو یہ صحابیات کی عظمت تھی کہ وہ دین سیکھنے میں جھجکتی نہیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے امہات المومنین کے ذریعے بھی اور خود بھی سوالات جو ہیں وہ پوچھا کرتی تھیں۔ تو یہ سوال جو ہے یہ بھی حضرت فاطمہ بنت منذر ہیں، اور اسماء بنت ابی بکر سے آ کے وہ بات کرتی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مختلف ہمیں سلسلے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں انہا قالت، انہوں نے فرمایا سألت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے خاتون نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت احدنا، کہ ہم میں سے اگر کوئی دیکھے اذا اصاب صوبہ الدم من الحیض، کہ اس کے کپڑوں پہ حیض کا جو خون ہے وہ لگ گیا ہے، کیف تصنع، تو وہ کیا کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب صوب احداکن الدم من الحیض، اگر تم میں سے کسی کے کپڑوں کو حیض کا خون جو ہے وہ لگ جائے، فلتقرصو، تو کیا کرے، اس کو کھرچ دے، یعنی خشک ہو گیا ہے، اس نے خشک ہونے کے بعد دیکھا ہے تو کوئی بھی چیز لے کے، لکڑی لے کے، کوئی بھی ایسی سخت چیز لے کے پہلے اس کو کھرچ دے، ثم لتنضح، پھر اس کے بعد اس کو مل کے دھوئے، یعنی ایک تو ہوتا ہے ویسے دھونا، اس کو خوب مل کے دھوئے، تنضح بالماء، پانی کے ساتھ دھوئے، ثم تصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کا خون ہے، جہاں ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب یہ لگ جاتا ہے تو گاڑھا خون ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس کا داغ بہت آسانی سے نہیں اترتا۔ تو اگر وہ تو اوپر کلاٹ لگ گیا اس طرح کر کے جو اوپر نظر آ رہا ہے، تو اس کو رگڑ کے کسی بھی کھردری چیز کے ساتھ، نوکیلی چیز کے ساتھ اس کو کھرچا جائے، اور اس کے بعد اس پانی ڈال کے اس کو مل کے دھویا جائے تاکہ اچھی طرح سے داغ جو ہے وہ اتر جائے، اور اس کے بعد پھر اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مطلب اس کپڑے کو کاٹنے کی اور پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھی طرح سے ملا جائے کہ اس کا داغ اتر جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ البتہ اس کو دھونا، داغ اتارنا ضروری ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح سے 302 یہ حدیث ہے، پہلی 301 تھی جو ہم نے پڑھی تھی، اور یہ حدیث ہے عن عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم جو ہیں حدثہ نبی، اپنے والد حضرت محمد بن ابی بکر ہیں، یہ ان سے یہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے آگے روایت کی، ان کی بہن تھی حضرت عائشہ، کانت احدانا تحیض، کہ ہم میں سے جب کسی کو حیض آ جاتا تھا، ثم تقترص الدم من ثوبها، کہ اور پھر وہ کیا کہتی تھی کہ اس کپڑے کو جو جس کے پر خون لگ گیا ہوتا تھا اس کو کھرچ دیتی تھی، اندر طہرہا، جب ان کا وہ پیریڈز کا دن ختم ہو جاتے تھے تو اس کپڑے کے اس کو کھرچ دیتی تھیں، فَتَغْسِلُهُ، پھر اس کو دھو دیتی تھیں، وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، اور پھر اس کے ارد گرد جو جگہ ہوتی تھی اس کو بھی دھو لیتی تھیں، اس کے اوپر پانی چھڑک دیتی تھیں، ثم تُصَلِّي فِيهِ، پھر اس سے نماز پڑھ لیتی تھیں۔ تو مطلب کیا ہے، یہ بھی وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر کہیں پہ وہ لگ گئے تھے چھینٹے، داغ لگ گیا تھا، تو اس کو انہوں نے پہلے کھرچا۔ مثل میں یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ ان کے پاس کوئی صابن یا اس طرح کی چیز ہوتی تھی یا نہیں، اور یہ گہرا خون ہوتا تھا تو کھرچنے سے قدرے اس کے اوپر سے جو کلاٹ وغیرہ ہوتا تھا وہ اتر جاتا تھا، تو اس کا دھونا آسان ہو جاتا تھا۔
تو کھرچ کے اس کے بعد اس کو دھویا، اور پھر اگر ارد گرد کوئی شک ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی چھینٹیں پڑی ہیں تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے لگا لیے یا اس کو ویسے دھو لیا، تاکہ جو ریشوں کے اندر اگر کوئی چیز پیوست ہوئی ہے تو وہ بھی نکل جائے اور کپڑے جو ہیں وہ مکمل طور پر پاک ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو نماز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ امہات المومنین اور صحابیات کا ہمارے پر احسان ہے کہ انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ہم تک پہنچائیں۔ آج کی خواتین کو تو شاید یہ مسائل بہت کم ہوں گے کہ ان کے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ ایسی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، بس وہ رکھے اور دوسرے پہن لیے اور ان کو بعد میں دھو لیا، لیکن جو ابھی پاک ہوئی ہے اس نے غسل کیا اور اس کے بعد ابھی اس نے انہی کپڑوں میں نماز پڑھنی ہے، تو وہ خاتون جو ہے وہ کیا کرے گی؟ تو یہ سارے سوالات کے جواب جو ہمیں ان احادیث میں ملتے ہیں۔ اگلا باب شروع ہوتا ہے، اور اگلا باب ہے الاعتکاف للمستحاضہ۔ جو مستحاضہ عورت ہے وہ اعتکاف کیسے کرے گی؟ جس کو استحاضہ کا مرض لاحق ہو گیا کہ اس کو مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اعتکاف کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے حج کا معاملہ، اسی طرح اعتکاف بھی سال میں ایک ہی دفعہ جو فرض اعتکاف ہے وہ ہوتا ہے، جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت اگر کسی کو بلیڈنگ کنٹینیوس ہے تب وہ کیا کرے؟ اعتکاف کرے یا نہ کرے؟ تو یہ حدیث نمبر 303 ہے، حضرت اکرمہ سے ہے۔ ان اکرمہ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معہ بعض نسائہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ آپ کی بعض ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ازواج مطہرات مسجد میں ہی بیٹھی ہوں، ہو سکتا ہے ادھر وہ مسجد میں ہوں اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہوں، یا ہو سکتا ہے مسجد میں کوئی جگہ مخصوص ہو وہاں بھی بیٹھی ہوں، اس کی تشریح نہیں ہے۔ وحی مستحاضۃ، اور وہ جو تھیں ام المومنین جو ساتھ بیٹھی تھیں، جو استکاف بیٹھی تھی، انہیں استحاضہ کا مرض لاحق تھا، تردمہ، وہ خون دیکھتی تھیں، فربما وضعت التست تحتها من الدم، اور ان کی کیفیت ایسی تھی کہ کبھی کبھی وہ اپنے نیچے ایک بڑا تشت، ایک بڑا برتن رکھتی تھیں اپنے نیچے، اور وہ کیوں رکھتی تھیں کہ جو بلیڈنگ ہے وہ نیچے نہ جائے اور نیچے جان ماز یا جو کپڑا بچھائے وہ خراب نہ ہو۔ وہ زعما، اور ان کا خیال یہ تھا، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نیچے جو گند نہ جائے، برتن بستر یا جان ماز یا چادر جو کچھ بچھایا وہ خراب نہ ہو۔ ان عائشہ رأت مع الاسفر، کہ انہوں نے، حضرت عائشہ نے ایک دفعہ، ایک بوٹی ہوتی ہے وہاں پہ، اسفر ایک بوٹی کا نام ہے، تو اس بوٹی کو، اس کا پانی دیکھا، اس کا پیلے سے رنگ کا پانی ہوتا ہے، تو فقالت، انہوں نے فرمایا، کأن ھذا شیء کانت فلانۃ تجدہ، کہ اس کا رنگ تو ویسا ہی ہے کہ جیسے دم فلاں شخص کے، فلاں خاتون کے دم استحاضہ کے خون کا رنگ تھا، یعنی اس بوٹی کا رنگ جو تھا وہ اسی طرح سرخ مائل پیلا رنگ تھا، اور انہوں نے کہا کہ استحاضہ کا جو خون ہے اس کا رنگ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے جیسے کہا کہ استحاضہ مختلف رنگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن صرف رنگ پہ ہم اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ دن اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی اور اس کے بعد کم ہو گئی، جب کم ہوتی ہے تو قدرے پیلے مائل ہو جاتی ہے، لیکن وہ خون ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے، ہلکے رنگ کا ہو جاتا ہے لیکن جاری رہتا ہے۔ تو بہرحال استحاضہ کا خون گہرے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے اور ہلکے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مستحاضہ عورت جو ہے جس طرح نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، اسی طرح سے وہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے، اور اعتکاف کے اندر جو دیگر عبادات ہیں وہ تلاوت کر سکتی ہے، اذکار کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، چاہے اس کو اتنی بلیڈنگ ہو کہ اس کو اپنے نیچے کوئی ربڑ رکھنا پڑے یا کپڑا رکھنا پڑے یا جگہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث 304 اور 305، یہ دو حدیث ہیں، تو یہ بھی اسی عنوان کے تحت ہیں، یہ بھی حضرت اکرمہ سے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہیں، وہی تقریباً وہی حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں، تکف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ، کہ آپ کی ازواج میں سے کوئی ایک زوجہ تھی جنہوں نے اعتکاف کیا، فکانت تردمہ، وہ خون دیکھتی تھیں، والصفرا، اور زردی دیکھتی تھیں، والتست تحتها وهي تصلی، اور اپنے نیچے انہوں نے ایک تشت رکھا ہوتا تھا اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ تو
مطلب مستحاضہ تھیں اور اعتکاف کرتی تھیں. اگلی حدیث بھی یہی ہے، اس لیے اس کو میں پڑھتی نہیں ہوں، بس سیم تقریباً اس کے الفاظ ہیں کہ ایک ام المومنین نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا تھا. تو اب ان کا نام کیا تھا اس پہ میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، مختلف علماء نے مختلف نام لکھے ہیں، لیکن وہ جو کوئی بھی تھیں، حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے کہیں پہ، کہیں حضرت سودا کا آتا ہے، کہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف نام آتے ہیں، لیکن جو بھی زوجہ تھیں ان کو یہ تکلیف تھی، ان کو یہ بیماری تھی استحاضہ کی، لیکن اس حال میں انہوں نے اعتکاف کیا، اور بیماری اتنی زیادہ تھی کہ وہ نیچے انہیں اپنے کوئی چیز رکھنی پڑتی تھی کہ نیچے جگہ گندی نہ ہو، لیکن ہر حال میں انہوں نے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، ساری عبادات کی. تو یہ کوئی جواز نہیں ہوگا ہماری خواتین کے لیے کہ استحاضہ کی حالت میں وہ نماز، روزہ، اعتکاف اور عبادات جو ہیں ان کو چھوڑ دیں. تمام عبادات کی جا سکتی ہیں، اور جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ صرف جو 10 دن یا 7 دن یا 6 دن جو مینسس کے معمول کے ہیں اس میں وہ عبادات نہیں ہوں گی، باقی حالات میں ہو سکتی ہیں. لیکن آج کل تو ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ جن سے یہ جو بلیڈنگز ہیں روکی جا سکتی ہیں. اس لیے جو بہنیں عبادات کے لیے ظاہرہ پریشان ہوتی ہیں تو وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کا علاج کرائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یکسوئی سے عبادات کی توفیق دے، اور صحابیات کی طرح جلد از جلد پوچھ کے تو جو شرعی مسئلہ ہے وہ جان لینا چاہیے، بجائے اس کے اس کو لمبا کریں اور بس اندازے لگا کے بیٹھے رہیں کہ نہیں یہ تو وہ تکلیف ہے اور یہ تو ایسی اور اس میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا خواتین یہ بھی کہتی ہیں جی دل نہیں مانتا. بھئی دل کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ کہ جب ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ استحاضہ ہے اور اس میں نماز منع نہیں ہے، یہ ناپاکی نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تو کہتی ہیں ہاں آپ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں پر دل نہیں مانتا. تو دل کیوں نہیں مانتا؟ دل پھر عبادت کو چاہتا نہیں ہے. تو دل کو منانا اپنا ہمارا کام ہے کہ دل کو ہم سمجھائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور محض دل کی پیروی نہ کریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں اور اس کے مطابق عبادات جو ہیں ان کو بجا لائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.